بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات شروع کریں اس سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ ہم کو ہر جمعہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولو کون؟ بہت بڑے بلکہ صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ایک دیہاتی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے کسی زمانے میں آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. وہ دیہاتی کہہ رہے کسی زمانے میں نے آپ کی زبان مبارک سے ایک حدیث سنی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی حدیث سنی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت احادیث مبارکہ بیان کی. کون سی حدیث؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگے میں نے یہ سنا تھا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہما. میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور جمعہ میں برابر پابندی سے آ جائے اور دوسری والی جمعہ میں بھی پابندی سے آ جائے تو ہفتے بھر کی 5 وقت کی نمازیں اور یہاں کی جمعہ اور یہاں کی جمعہ. تو دیہاتی کہتے میں نے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا اس بیچ کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی 5 نمازیں ہو گئی، یہ جمعہ ہو گئی اور آئندہ جمعہ ہو گئی، سب ٹائم پر ہو گیا. تو آپ نے کہا تھا، وہ دیہاتی کہتے آپ نے کہا تھا اللہ کے رسول کے سب گناہ معاف ہو جاتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا. اس کے اوپر ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سن لو، یہ تو ہے ہی کہ 5 وقت نماز پڑھے اور جمعہ سے جمعہ برابر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک بات اور بھی سنو، جمعہ کے دن کوئی غسل کرتا ہے نا اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس پر بھی اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اور سنو، کوئی جمعہ کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد تک آتا ہے اور پہلی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی جلدی جلدی آ جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ 20 سال کے عمل کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. ہر قدم پر 20 سال کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سنو، آخری بات سنو، کوئی جمعہ میں بہت جلدی آ جائے، پہلی اذان پر آ جائے اور اس کے بعد میں سنت اور نوافل اور خطبہ اور نماز. اور میں کہتا ہوں کہ آج جو اللہ رسول کی باتیں ہوتی وہ سنے، جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو سمجھو ایسا جاتا ہے کہ 200 سال عبادت کر کے واپس جا رہا ہے. تو میرے دوستو یہ آج کا دن بہت پیارا دن ہے. بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اور مہینہ بھی بہت پیارا ہے. کون سا؟ محرم. پورا نام ہے محرم الحرام. محرم الحرام کے معنی آتے ہیں ڈسپلن والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، عزت والا مہینہ، مفضل اور مبجل مہینہ. تو مہینہ بھی بہت مبارک ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم ہے. اور دن بھی بہت مبارک ہے جمعہ. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے گھر جائیں گے اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے نا گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف، 20 سال کے گناہ معاف، کہتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے، 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے اللہ میرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو توبہ کے ذریعے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ یہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟
محرم مہینہ. میں نے شروع میں کہا 2 باتیں عرض کروں گا جو بہت ضروری. ایک تو میں نے جمعہ کے بارے میں کہا, آئندہ سے بھی اس کا اہتمام کریں جیسا آج آپ نے اہتمام کیا کہ جمعہ کی اذان ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں پر آ جاوے, اللہ کے گھر میں آوے, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرے. تو یہ تو ایک کام ہو گیا. دوسرا یہ بات یہ کہ یہ محرم مہینہ جو ہے نا, خیر الحمدللہ 10ویں محرم مکمل ہو گئی, لوگوں نے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھا, بہت بڑا کام کیا. اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے. اللہ جو شہادت کربلا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا ہے, اللہ اس کا ثواب اور اس کے صدقے سے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دے. لیکن محرم مہینہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا, بولو کون سا مہینہ؟ ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں. جیسے محرم مہینہ آیا پورے محرم ہمارے نبی نے دعا پڑھی نہیں بلکہ صحابہ کو پڑھائی, اور پڑھائی نہیں صحابہ کو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ. وہ دعا بہت پیاری ہے, میں چاہتا ہوں ہم سب لوگ ایک بار پڑھ لیں تاکہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے. بھائی دعا پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا, لیکن ساتھ میں دعا قبول ہو گئی نا, کہ دعا میں 4 باتیں ہیں جس میں سب سے پہلی بات ہمارے نبی مانگتے ہیں اللہ ایمان مضبوط عطا کر دینا. بولو آمین. یہ ضرورت ہے ہم کو, ایمان ہمارا کیسا ہو جائے, مضبوط ہو جائے. نمبر 2, اللہ سلامتی دے دے. سلامتی کے معنی اللہ جان میں, مال میں, عمر میں, آبرو میں برکت عطا فرما دے. اس کی بھی ہم کو ضرورت ہے. جان بیمار رہتے ہیں, مال میں بہت قرضہ رہتا ہے, عمر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ لمبی عمر دے, آبرو اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, تو وہ بھی یہ دعا میں. اور تیسری بات ہمارے نبی نے جو دعا میں مانگی نا وہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. کہ وہ راضی ہو گیا پھر کسی کے راضی ہونے کی ضرورت ہے؟ ارے بولے وہ راضی ہو گیا. طائف کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاؤں کو لہو لہان کیا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اللہ اگر تو ناراض ہے تو سب بیکار ہے, اور اگر تو راضی ہے تو کسی کی ناراضگی کی ہم کو فکر نہیں ہے. تو تیسری دعا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور چوتھی دعا جو آج موبائل کی شکل میں جو گناہ ہو رہا ہے, شیطان کا دھوکہ, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. تو محرم میں کتنی دعائیں مانگنا ہے؟ بولو بولو بولو, کتنی دعائیں مانگنا؟ 4, جس کو عربی میں اس طرح دعا مانگتے ہیں, اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4. آپ سب لوگ میرے ساتھ میں مانگو گے. شروع کریں. اللہم, کوئی خاموش نہیں رہے گا, اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم پر یہ دعا مانگتے تھے, صحابہ کو مانگنے کہتے تھے, اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما دے. بولو آمین. اللہ ہمارے جان مال عمر کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. بولو آمین. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. بولو آمین. اور شیطان کے دھوکے سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما لے. انشاءاللہ یہ دعا مانگ لو, پورا سال ہمارا جو ہے نا بہت بہترین سال جائے گا. روزی میں برکت والا, رحمت والا, مغفرت والا, محبوبیت والا, مقبولیت والا, عمر اور جان کی سلامتی والا سال جائے گا. تو یہ دعا بعد میں یاد بھی کر لینا, اپنی بیوی کو بھی بتانا, بچوں کو بھی بتانا اور یاد کرنا. اور وہ جمعہ کی جو حدیث بتائی وہ بھی یاد رکھنا. آئندہ جمعہ سے اس کا اور خیال رکھنا تاکہ جمعہ پڑھنے آوے یوں کہہ کر آؤ اللہ گنہگار بن کر آیا ہوں, اور گیا تو ایسا گیا جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں. بولو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس وقت میں ضروری بات آپ سے یہ عرض کرنا کہ یہ موسم جو ہے نا بارش کا موسم ہے. ارے بولو کون سا موسم ہے؟ بارش کا موسم ہے. بارش کے موسم میں اکثر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ 40ویں سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے, وصال مبارک ہوا, آپ پردہ فرما گئے. 23 سال کتنا پیریڈ ہے؟ 23 سال اور کچھ مہینے. 23 سال اور کچھ مہینے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر رہے. الحمدللہ بولو نبوت پر رہے. اور یہ 23 سال میں حضرت جبرائیل کی ملاقات ہوتی رہی. یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 23 سال میں حضرت جبرائیل 26,000 مرتبہ ہمارے نبی کی ملاقات کو آئے.
26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو آئے. لیکن یہ 23 سال میں معاملہ ایسا تھا کہ جو سب سے پہلی وحی اتری جب ہمارے نبی غار ہیرا میں تھے. پڑھو نا میرے ساتھ. سب سے پہلی وہی قرآن کریم کی سب سے پہلی 5 آیات اتری ہے. کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات سب سے پہلے اتری. اور سب سے آخری آیت، لوگوں کو پہلی آیت تو معلوم ہے، آخری آیت نہیں معلوم ہے. سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد کوئی وحی قرآن والی نہیں آئی. وہ آخری آیت لوگ کیا سمجھتے ہیں آخری آیت تو بالکل قرآن کے آخر میں ہوگی. نہ، سورہ بقرہ میں ہے. 3 پارے میں وہ آیت کریم آئے جس میں گویا فیصلہ ہو گیا. وہ کون سی آیت اتری؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن آنے والا ہے اور سب کو قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینے والے ہیں اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ معاف کرے جہنمی. یہ آخری فیصلہ ہو گیا کہ حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خیر، یہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پیریڈ تھا 6,666 آیتیں 23 سال میں جو اتری ہے. پہلی آیت بھی آپ کو بتائی 5 آیت، آخری ایک آیت بھی آپ کو بتائی. اس بیچ میں جو پیریڈ تھا ہمارے نبی جو کچھ بھی بولے جو کچھ بھی بولے، یا ہمارے نبی نے جو کچھ کہا، کیا ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا، اللہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صرف زبان تمہاری تھی، باقی کلام تو اللہ کا تھا. وہ 23 سال میں ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولو کچھ بولے ہی نہیں، کچھ کہے ہی نہیں. صرف زبان ہمارے نبی کی اوپر نیچے زبان مبارک ہوتی تھی، باقی کلام اور فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی بھی سچے اور اللہ بھی سچا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بیان کرتے تھے نا تو ایک جوان صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. نام کیا؟ آپ عبداللہ یاد رکھو، پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما پورا نام. لیکن وہ بالکل جوان. تو وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تھے نا تو وہ لکھتے تھے. وہ زمانے میں وہ پتھر ہوتے تھے، سلیٹیں ہوتی تھی، چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے. ہماری طرح یہاں نوٹ بک نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کر رہے تھے اور وہ اپنی عادت کے مطابق بولو اور بالکل جواب. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. لیکن جیسے مجلس ہو گئی، سب لوگ باہر گئے تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے نا، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے ان کو پکڑا. حضرت عبداللہ کو کہا ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تم لکھتے ہو، تم کو کچھ سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہمارے نبی کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ بھی تم لکھتے ہو. ارے کبھی ہمارے نبی ہنستے ہنساتے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی تم لکھتے ہو. ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے. ہاں تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے، یہ لکھنے کا کام بند کرو کیونکہ تم تو ہر بات لکھتے ہو. ہمارے نبی کوئی بات غصے میں بولے وہ بھی تم نے لکھ دیا. ارے ہمارے نبی نے ہنستے ہنساتے کوئی بات بولی وہ بھی تم نے لکھ دیا. تم تو ہر بات لکھتے ہو. یہ کہہ کر وہ بڑے بڑے صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، چلے گئے. اب یہ بیچارے جوان تھے نا، رونے لگے. روتے روتے اپنی جو لکھی ہوئی چیز تھی نا اس کو دیکھنے لگے اور سیدھے گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہمارے نبی نے پوچھا ما یبکی کا، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ جو کہتے ہیں میں بولو میں لکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا، لکھو اکتب، لکھو. تو کہا لیکن اللہ کے رسول مجھے بہت ڈانٹا، آج بڑے بڑے لوگوں نے مجھے ڈانٹا، کہا کہ آپ کبھی کچھ غصے میں بات کہتے ہو تو وہ تو میں لکھ لیتا ہوں، آپ کبھی ہنستے ہنساتے کوئی بات کہتے ہو وہ بھی لکھ لیتا ہوں. میرے دوستوں قربان جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، فواللہ لا یخرج منہا الا حق. ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم یہ زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے. غصے میں کہو، ہنستے ہنساتے کہو، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا اس کو کوئی چینجز لا سکتا کوئی اس میں؟ ارے آیا نہ بولو رہے، جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. ارے بولو، جو کہا ہے وہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہماری نبی کی ساری باتیں مکمل نہیں ہوتی. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایمان چلا جائے گا. ہمارے نبی نے جو کہا وہ سب بولو ہو کے رہے گا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ نے سنا نہیں سنا ہو، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلے، ساتھ میں کون تھے؟ بولو بولو نا، بولو نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت پیارا سفر تھا. اللہ کے حکم سے وطن سے بے وطن ہونا، جس کو اللہ نے بھی کہا ہجرت اتنا بڑا ثواب تھا، اتنا بڑا ثواب تھا. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے بھی تعریف خیر. ہجرت کا سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت ابو. اچھا چپکے چپکے نکلے تھے یا کھل کے نکلے تھے؟ بولو نا بھائی، اتنا تو چپکے چپکے نکلے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نکلے. آپ کو معلوم ہے چلے 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 ایک غار کے اندر 3 رات اور 3 دن رہے. وہ غار کا نام ہے غار ثور. بولو غار کا نام کیا ہے؟ غار ثور، جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. کتنے شان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے. اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. خیر مجھے جو واقعے پر آنا ہے وہ آنے دو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور. اچھا جب غار ثور سے نکلے اب واپس جانا ہے مدینہ. بولو کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. بالکل چپکے چپکے جانا ہے. اچانک پیچھے کسی کے گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، تم دھڑاکا گھوڑے کی آواز آ رہی ہے. کیونکہ وہاں مکے میں اعلان ہو گیا جو محمد کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ زندہ لے کر آئے یا جو بھی حالت میں لے کر آئے، مکے میں اعلان ہو گیا تھا جو لے کر آئے گا 100 اونٹ عربی اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے؟ 100 اونٹ. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اعلان ہوا ہے ہمارے نام کا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، حضرت ابو بکر چل رہے. اب غار ثور سے نکلے اور تھوڑا چلے ہوں گے کہ پیچھے گھوڑے کی آواز، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت ابو بکر نے پیچھے دیکھا تو سراقہ. بولو کون شخص ہے؟ سراقہ. سراقہ کون تھے؟ یہ عرب کے بہت بڑے پہلوان، بہت تندرست، بہت ہٹے کٹے، مگر ایمان قبول نہیں کیا تھا. ارے بولے ایمان قبول نہیں کیا تھا. اور انہوں نے سوچا تھا، اور ان کے بارے میں لکھا تھا کہ مکہ سے جانے والا مدینے کا راستہ، ہر راستہ، جنگل کا راستہ یا کھاڑی کا راستہ یا گھاٹی کا راستہ، سب ان کو معلوم تھا. ان کو یقین تھا کہ محمد کوئی بھی راستے سے جائیں گے، میں جا کے پکڑ لوں گا، لے کر جاؤں گا، 100 اونٹ لے لوں گا، میرا تو گھر بار بن جائے گا. تو سراقہ پیچھے آ رہے. تو حضرت ابو بکر نے تو دیکھ لیا کہ سراقہ آ رہے. دھیرے سے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا پیچھے سراقہ ہماری تلاش میں. ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو. جب اور قریب آئے نا تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے میرے پیاروں قربان جاؤ. ہمارے نبی نے صرف یوں اس طریقے سے چہرہ انور پیچھے کیا. بس ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر ہمارے نبی پر. وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، گھوڑا زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. وہ گھوڑا زمین میں دھسنا، وہ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ محمد کی نظر کا معاملہ ہے اور یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. تو سراقے کے گھوڑے کے دونوں پاؤں بلکہ چاروں پاؤں اندر جانے لگے. کہنے لگا او محمد میرے کو معاف کر دو، میں نہیں پکڑوں گا، آپ کو نہیں پکڑوں گا، اور میں کسی کو پتہ بھی نہیں دوں گا. بس یہاں میرا گھوڑا نکلا اور میں یہاں سے چلا. ہمارے نبی نے پھر نظر گھمائی اور پھر جب ہمارے نبی کی نظر سراقہ پر اور سراقہ کی نظر نبی پر، گھوڑا آٹومیٹک باہر آ گیا. بولو سبحان اللہ. علماء نے کہا جب نظر جلال گئی تو گھوڑا ڈھس گیا، نظر جمال گئی تو گھوڑا آباد ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اچھا گھوڑا باہر آ گیا. بولو گھوڑا. سراقہ بھی آ گئے، برابر اپنے کپڑے وپڑے کو جھاڑا، دیکھا ہاں اوکے، دیکھا کہ میں کیسا اوکے. خیال آیا 100 اونٹ کا معاملہ ہے،
कितने 100 ऊँट का हो सकता है, वो ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए ज़मीन में घोड़ा धंस गया होगा, 100 ऊँट का मामला है। थोड़ा और हमारे नबी और हज़रत अबू बकर आगे गए, फिर पीछे धुआं उड़ने लगा, घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल फिर वही आ रहा है, कौन? सुराका। हमारे नबी ने कहा आने दो, जो पहले हुआ वो अब भी होगा, जो पहले हुआ वो कब भी होगा। अब जब सुराका करीब आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो जलाल वाली नजर यूं रखी। अब जो घोड़ा ढसा है, धार से जो ढसा है, तो पूरा पेट के बल घोड़ा अंदर चला गया और सुराका भी अंदर जा। बस सुराका ने कहा अब मैं कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, अब नहीं, मैं मोहम्मद मैं अब आपकी खबर किसी को नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। अरे कोई मुझे कहेगा, मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं मक्के में, मैं जाके खबर करूंगा, लेकिन मैं कह दूंगा मुझे कुछ नहीं मालूम है। हमारे नबी ने फिर मोहब्बत वाली नजर डाली, फिर घोड़ा वापस सलामती के साथ आ गया। अब सुनना हमारे नबी के अखलाक सुनना। वो सुराका क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा मोहम्मद, ईमान तो लाए नहीं थे, कहा मोहम्मद देखो मैं खबर तो किसी को नहीं करूँगा, वो सब बात तो हो गई, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात तो करने दोगे ना, आप तो वहाँ तक आने ही नहीं देते हो मुझे, आप यही मेरा मामला ख़त्म कर देते हो आप तक। हमारे नबी ने कहा, अबू बकर को कहो आओ, आए मुलाकात किए। मेरे दोस्तों सच बताना, ये कहते हैं ना धर्म धर्म धर्म, हमारे नबी चाहते तो उस वक्त कलमा पढ़ा सकते थे कि नहीं पढ़ा सकते थे? कह सकते थे पढ़, नहीं तो चला वापस नीचे, कर सकते थे। हमारे नबी ने नहीं कहा, बस उन्होंने कहा हम किसी को खबर नहीं करेंगे। हमारे नबी ने कहा बस किसी को खबर मत करना, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया ए सुराका, एक जमाना आएगा तू ईमान कबूल करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अभी कबूल कर वरना तेरे घोड़े को ठसा दूंगा, कहा एक जमाना आएगा सुराका तू ईमान कबूल करेगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, सुनो कैसी पेशन गोई, यानी कोई सोच नहीं सकता, यहाँ छुपे 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 कहाँ जा रहे, मदीना जा रहे। और हमारे नबी कह रहे इस वक्त की जो सबसे बड़ी हुकूमत है फारिस ईरान, जो सबसे बड़ी हुकूमत है, एक जमाना आएगा मुसलमान उसके ऊपर कब्जा करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सुराका, जो ईरान का बादशाह है किसरा, ईरान का बादशाह किसरा, उसके हाथ में जो सोने के कंगन है, एक जमाना आएगा सुराका वो तेरे हाथों में नजर आएंगे। जिसके पास ईमान नहीं है उसको हमारे नबी कितनी खुशखबरी दे रहे हैं, क्या खुशखबरी दे रहे हैं। एक वक्त आएगा तुम ईमान कबूल करोगे। बोलो सुभान अल्लाह। एक वक्त आएगा फारिस और ईरान फतह हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और एक वक्त आएगा वो किसरा जो बादशाह है जिसके करीब कोई नहीं जा सकता, जिसके इतने मोटे मोटे सोने के कंगन होंगे कि सोने के कंगन को उठाना पड़ता था, वो सोने के कंगन ये सुराका तेरे हाथों में होंगे। क्या 100 ऊँट के पीछे पड़ा है, किसरा के सोने के कंगन तेरे हाथों में आने वाले हैं। सुराका वहां से बोलो क्या हो गए, चले गए सुराका चले गए। और अल्लाह की कसम किसी को खबर नहीं दी। लेकिन आपको एक बात बताओ, हमारे नबी ने कह दिया, कितनी बातें कही, 3 बार। एक वक्त आता है सुराका ईमान लाते और मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान लाते और मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते, और जो जुमला कहते, इतना प्यारा जुमला कहते, अल्लाह के रसूल एक वक्त मक्के से निकला था, इसलिए निकला था कि मैं चाहता था कि आपको मैं जलील करके मक्का ले जाऊं। आज मैं खुद जलील होकर मदीना आपका गुलाम बनकर आया हूं। मेरे दोस्तों खैर सुराका ईमान ले आए। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकम्मल हो गया। बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुकम्मल हो गया। किनका ज़माना है, हज़रत अबू बकर का। अरे बोलो ना जल्दी जल्दी बोलो, वक्त कम है। किनका ज़माना है, हज़रत अबू बकर का ज़माना। और सुराका बीमार, बहुत बीमार, बहुत बुखार। भाई उम्र का तकाजा भी था, बुखार। लोग आए तो किसी ने आकर कहा सुराका ऐसा लगता है तुम्हारा वक्त आ गया, कितना बुखार और कितनी कमज़ोरी, ऐसा लगता है तुम्हारा वक्त आ गया। तो सुराका ने मुस्कुरा कर कहा मौत के फरिश्ते को हिम्मत भी नहीं कि मेरे पास आ गए। मौत के फरिश्ते में कसम अल्लाह की हिम्मत नहीं। तो कहा तुम मरोगे नहीं? ना नहीं मरूंगा। कहा क्यों नहीं मरोगे? कहा मेरे नबी ने कहा था ईरान फतह होगा, और ईरान फतह होगा और वहां के बादशाह का सोने का कंगन सुराका के हाथ में आएगा। जब तक सुराका के हाथ में सोने का कंगन नहीं आता, अल्लाह की कसम मौत का फरिश्ता मेरे करीब फड़क भी नहीं सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। हज़रत उमर का ज़माना आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरबार खिलाफत में बैठे हुए थे और बहुत
بہت بڑا لشکر جو حضرت عمر نے ایران بھیجا تھا وہ فتح ہو کے واپس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جگہ تھی مسجد نبوی کے باہر بیٹھنے کی, وہاں حضرت عمر بیٹھے ہوئے, پورا لشکر آیا ہے اور سارے مدینے میں ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. جیسا وہ لشکر آیا حضرت عمر کا پہلا سوال تھا, حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کارگزاری سناؤ. حضرت عمر کا پہلا, کیونکہ پورا مسجد کچاکچ بھری ہوئی تھی, پورا مدینہ بھرا ہوا تھا, حضرت عمر کا پہلا سوال تھا ایران فتح ہو گیا ہے, کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ پہلا سوال کسرا کے کنگن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی آئے اتنا بڑا رومال لے کر, اس میں سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے, لا کے حضرت عمر کو دیا. میری طرح کوئی بادشاہ ہوتا تو لے کے کونے میں رکھ دے گا. حضرت عمر کے سامنے جب کسرا کے سونے کے کنگن آئے, دوسرا سوال حضرت عمر کا تھا, سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ اب سراقہ کا وہ بڑھاپا تھا, کئی کھڑے ہوئے تھے, کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب سراقہ آئے, ہمارے نبی نے وہ کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور سراقہ کو کہا دونوں ہاتھ اوپر کرو تاکہ پوری دنیا کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور فیصلہ ہو جائے کہ میرا محمد جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. میرے نبی نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. سراقہ کنگن پہنے اور پھر بہت روئے, روتے روتے کہا میرے نبی بہت سچے تھے, لیکن اب اگر موت کے فرشتے کو آنا ہوگا تو آ جائے گا, کیونکہ میرے نبی کی پیشن گوئی کیا ہو گئی ہے, مکمل ہو گئی ہے. تو میرے دوستو, ہمارے نبی جو کہتے تھے بولو وہ. تو اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ ارے ہاں یا نہ بول رہے, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھو اللہ نے ہم کو کتنی اچھی مسجد دے دی ہے. میں اب ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ مسجد تو ماشاءاللہ بن گئی, میں نے تو باہر سے دیکھا تو دل سے دعا نکل گئی, اللہ یہاں کے کام کرنے والوں کو قبول فرمائے, اللہ یہاں کے ذمہ داران کو قبول فرمائے, جس نے جو بھی اس میں لگایا ہو, مال لگایا ہو, کیا جان لگائی ہو, وقت لگایا ہو, دعا لگائی ہو. لیکن آج ایک بات کہنے جا رہا ہوں, مسجد تو بہت شاندار بن گئی. بولو مسجد تو بہت. دیکھو نا باہر کتنا حبس والا معاملہ ہے, کیونکہ بارش ہوتی ہے پھر جاتی ہے, ہوتی ہے جاتی ہے, ایک عجب گرمی کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہاں مسجد میں ہو رہا ہے کیونکہ اے سی چل رہا ہے. مسجد تو ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. اب میرے دوستو ایک بات کہوں گا اور آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو گے, بس دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ کہوں گا کہ جو نبی نے کہا وہ, اس کو کوئی روکنے والا, موت کا فرشتہ بھی اس کو روکنے والا, کیونکہ نبی کہتے ہی نہیں تھے. بولو نبی کہتے ہی نہیں تھے, زبان نبی کی ہوتی تھی. فیصلہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا ہوتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تو کہتا جائے گا, زبان تیری ہوگی, کلام فیصلہ اللہ. اب سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یہ لوناولا کا وہ آپ نے ویڈیو دیکھا 6 منٹ کا؟ ارے ہاں یا نا, میں نے بھی دیکھا, آپ نے دیکھا, آپ نے میرے سے زیادہ, جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ دیکھا, تو آپ کے پاس تو بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں بھائی موبائل کے. کتنے تو باقاعدہ 2 لے کر جاتا, کام دھندہ کچھ نہیں, 2 موبائل لے کے چلتا ہے. اللہ کا بندہ. میرے کو تو دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے راندیر کے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے. راندیر کیا, سب جگہ کے جوان کو. منا بھائی تو نے بھی دیکھا ہوگا, عجیب و غریب ہے, معلوم نہیں یہ جینس پہننا بھائی, جینس پہن. کسی عالم نے آج تک جینس کو حرام بولا, مکروہ بولا؟ پہن جینس پہن, ہمارے بچے جینس پہنے, پہنو, کیا حرج ہے, مگر پھٹی ہوئی جینس پہننے کا. ایک زمانے میں پھٹا ہوا کپڑا پہننے کو لوگوں کو شرم آتی تھی, اس پہ رفو لگاتا تھا, چترے لگاتا تھا سی کے, اور اگر کہیں یہاں پھٹا ہو نا تو یوں ہاتھ رکھتا تھا کہ پھٹا ہوا کسی کو. اب کم وقت پھٹا ہوا کپڑا فیشن ہے. اور ایک کو میں نے پوچھا بھائی پھٹی ہوئی جینس کا کو پہنا, تیرا پورا گھٹنا دکھتا ہے. کہتا ہے مولانا تم نے کہیں خبر نہ تھی. میں نے کہا میں نے نتی خبر اٹلے تو تنے پوچھی رہ لو چھو. میرے کو کہتا ہے مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں معلوم, بتا نا پھٹا ہوا کیوں پہنا. تو کہتا ہے وہ فلاں ہیرو تھا نا, ہیرو, اس نے کچھ نام لیا, اس نے پہنا تو اس کی کاپی میں ہم نے بھی پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا, ورنہ تیرا کیا حال ہوتا جمعہ میں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اتنی بات یاد رکھنا, ہمارے نبی جو کہے بولو وہ, اس کو کوئی روکنے والا. اب سنو, یہ لوناولا والی بات پہ آیا تھا نا میں, وہ ویڈیو 6 منٹ کا, صحیح میں دیکھو تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. کیونکہ وہ جو جس طریقے سے پتھر پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد میں جو پانی کا بہاؤ آتا ہے, حالانکہ قریب میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کو کیا معلوم جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی بچانے والا
کہاں؟ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرا آخری وقت آئے نا، بلا ڈاکٹر کو بلا، جب اٹیک آوے نا اللہ کہتے بلا ہارٹ اسپیشلسٹ کو بلا، جس کو بلانا ہے بلا، آج فیصلہ ہو جائے گا، آج ایک میرا فیصلہ ایک ڈاکٹر کا فیصلہ ہے، آج سارے ڈاکٹر ہار جائیں گے، پیدا کرنے والا اللہ آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ کہتے ہیں میرے فیصلے، تو وہ جو لوناوالا کا ہم نے 6 منٹ، وہ تو ہم نے 6 منٹ کا ویڈیو دیکھا ہو تو معلوم نہیں اس سے پہلے کب سے شروع ہو گیا ہوگا۔ میرے دوستوں وہ سب ہوا، وہ کیسا ماں پر گزری ہوگی جب چھوٹا بچہ وہ بھی پانی میں بہہ گیا، بڑا بچہ بھی بہہ گیا، پھر دھیرے دھیرے سب بہہ گئے۔ نقصان اس سے کڑا اور ڈینجر نقصان بولو کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا، اور ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑا، بولو جس نے، من فاتتہ صلاۃ، جس نے نماز چھوڑا، جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے جس نے نماز چھوڑا سمجھو اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس کے دکان، گھر، بیوی، بچے سب برباد ہو گئے، سب میں آگ لگ گئی اور سب ختم ہو گئے۔ ہم کو 6 منٹ کا ویڈیو نے ہمارے دل کو تڑپا دیا، ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ 6 منٹ کے ویڈیو نے، لوناوالا کے ویڈیو نے ہمارے دلوں کو تڑپا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ روز صبح میں ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی روز صبح میں کوئی فجر چھوڑتا ہوگا، مطلب اس نے اپنے دکان کو آگ لگایا، بیوی کو آگ لگایا، بچوں کو آگ لگایا، پورا گھر کو آگ لگایا، پھر وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میری بات کیوں نہیں مانتی، تو تم نے تو اس کو آگ میں ڈالا ہے۔ میرا بچہ میری بات کیوں نہیں مانتا، تو نے تو اس کو برباد کر دیا۔ میں صبح سے لے کے رات تک دکان پہ بیٹھتا ہوں، وہ وہاں والے کی دکان چلتی ہے، میں بھی وہی چیز بیچتا ہوں، میری دکان نہیں چلتی، کیوں کہ صبح میں تو نے دکان کو آگ لگا دی ہے، فجر کی نماز چھوڑا۔ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمارے اور جو نبی کہیں گے وہ ہو کے رہے۔ ہم لاکھ کوشش کریں اس کو چینج کرو، بدلو، اس کو بدلو، میرے دوستو کئی موتیں مر جائیں گے مگر ہمارے نبی کا فرمان کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج سب لوگ ارادہ کر لو، آج یہ محرم مہینہ ہے، انقلاب محرم مہینے میں، یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، محرم مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کی طرح ہمارا ارادہ ہوگا کہ نبی کا نواسہ جان دے سکتے ہیں مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے۔ تو ارادہ پکا، کون کون ارادہ تھا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ارادہ پکا انشاءاللہ۔ تو ایک اور خوشخبری میں سناؤں، ہم لوگوں کو جنت میں جانا ہے۔ یونس کہاں میرے کو بٹھائے؟ میں پہلے آتا تھا مولانا، چھوٹی موٹی مسجد تھی، بہت اچھا لگتا تھا، کتنا اچھا مجمع، یہ تو مسجد بڑی تو دماغ بھی بڑے بڑے۔ ایسا نہ کرو میرے پیارو، میرے سوال کا جواب دے دو گے نا، جواب دو گے نا انشاءاللہ، بہت پیارا جواب دے دو۔ جنت میں جانا ہے؟ اور ذرا اچھی آواز میں بولو نا، جنت میں جانا ہے۔ اور ہمارے نبی کہے یہ کر جنت، کوئی روک سکتا نہیں، کوئی روک سکتا؟ کوئی لاکھ کوشش کرے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم سے جلن ہوئے، نفرت ہوئے، عداوت ہوئے، وہ تو یہاں بھی کہتے ہو کہ کم وقت مرے گا نا تو جہنم میں جائے گا، لیکن ہمارے نبی وہ چاہے ہم کو لاکھ مرتبہ کہے تو جہنم میں جائے گا، اس کے کہنے سے جہنم میں جائے گا۔ یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے۔ ہم کو کوئی اگر انسلٹ کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار میری کتنی عزت تھی، معلوم یہ علاقے میں میری کتنی عزت تھی، اس نے ایسا بولا نا اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، پوری میری عزت کو پانی میں ملا دیا۔ ایسا بولنے والے کا ایمان بہت کمزور ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا عزت تو میرے قبضے میں ہے، کسی کو میں نے دیا ہی نہیں ہے عزت کا پاور، ذلیل کرنے کا پاور کسی کو دیا۔ اللہ کہتے جب میں عزت دوں گا کوئی تیرے کو ذلیل نہیں کرے گا، میں ذلیل کروں گا کوئی عزت نہیں دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو میرے دوستو اب ایک بات ہمارے نبی نے کہی، یہ کر لے یہ جنت ہے۔ اب چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ بیتا، من بنا للہ بیتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے واسطے اللہ کا گھر بنایا، جس نے اللہ کے واسطے
اللہ کا گھر بنایا، بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی بات، جو اللہ کا گھر بنائے گا، ہمارے نبی یہاں پہ رکے، کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ معلوم ہوا اب کوئی ہم کو روکنے والا نہیں۔ اچھا، من بنا للہ بیتا، یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ بیتن، اس کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر، جس کو تنوین کہتے ہیں، کیونکہ سوال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کو جنت دے گا، تو اللہ کا گھر تو آج بنتا ہے ایک کھوکھے میں، دو کھوکھے میں، 50 لاکھ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ یہاں تو کہہ دیا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا، مگر اتنا پیسہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہمارے نبی کا جملہ بولو سبحان اللہ، بیتن، بیتن کا مطلب ہے پورا گھر نہیں، تیری طاقت کے مطابق جتنا اتنا دے دے، تو جتنا بھی دے گا اللہ جنت میں پورا پورا محل عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چلو یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ جس میں ہم جمع ہیں، اللہ کا احسان کرم ہے، کیسی مسجد تھی تو کیسی شاندار اور جاندار مسجد بنی ہے، بولو نا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کس کس کو جنت میں جانا؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو۔ تو چلو یہ مسجد پر 15 لاکھ کا قرض باقی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے معلوم ہے، جب بنانے والے پھٹافٹ پھٹافٹ مسجد بنا لیتے ہیں نا تو پوری پبلک کیا سمجھتی ہو گیا، تھے گیو ہو گیا۔ اب ان کو نہیں معلوم جنہوں نے بنایا انہوں نے کہاں کہاں سے قرض لیا، کہیں سے 1 لاکھ، کہیں سے 2 لاکھ، کہیں سے 2.5 لاکھ، اور جس سے لیا ہے نا وہ بھی فون کرتا رہتا ہے، بیچارے کتنے متولیوں کو تو موبائل بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو 15 لاکھ کا قرض اس مسجد پر ابھی بھی باقی ہے، اور میں نے آپ کو حدیث بتا دی، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں جنت ملے گی، اور پورا گھر بنانا، بولو پورا گھر بنانا نہیں ہے۔ وہ حضرت تمیم ایک صحابی تھے، انہوں نے مسجد میں صرف لائٹ لگائی، مسجد نبوی میں کیا لگائی؟ وہ زمانے میں ایسی لائٹ نہیں تھی، انہوں نے وہ چراغ بتی والی لائٹ لگائی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اے تمیم اب میرے پاس بیٹی نہیں ہے، اگر بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروا دیتا۔ یہ مسجد کی شان ہے میرے دوستو۔ چلو کوئی شان والا کھڑا ہو جائے اور یہاں آئے، ملاقات کرے، یہاں پیسے رکھے، یہاں ہم رکھیں گے 15 لاکھ میں سے جتنا بھی ہو گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں پوری مسجد نہیں، آپ کی طاقت کے مطابق۔ اور آپ کی طاقت کیا ہے معلوم؟ اپنا موبائل دیکھو کتنے کا ہے، اپنی گھڑی دیکھو کتنے کی، اپنا جوتا کتنے کا، اس کے لیول کا پیسہ مسجد میں دے دو، اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل بنائے گا۔ تو کون اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جنتی کون کھڑا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آ جائیے بھائی، بولے بتائیے اپنی رقم بتائیے، یا تو زبان سے بتا دیجئے، اپنا نام بتا دیجئے۔ جی آپ کا نام؟ ضیاء اللہ۔ آپ تو پہلے ملتے تھے میرے، پھر ناراض ہو گئے تھے؟ کتنا؟ 5,000 روپے ماشاءاللہ ہمارے حاجی ضیاء اللہ خان کی طرف سے 5,000 روپے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی لکھنے والے لکھتے جائے، دینے والے دیتے جائے۔ جی یہ کو کس نے دیا؟ ہمارے حافظ الماس کی طرف سے 500 روپے۔ یہ چلو میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہونے آیا ہے، خطبے کا وقت کھڑا ہو گیا ہے۔ جی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دینے والے کو قبول فرمائے۔ بھائی آتے جائیں، ملاقات کرتے جائیں، بھائی ملاقات بھی کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بھائی کوئی ساتھی خالی نہیں رہے گا، 500 200 1000 5000 جیسا جیسا اللہ نے جس کو طاقت دی ہے آگے بڑھتے جائے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب دینے کو قبول فرمائے، آپ کے عطیات کو قبول فرمائے، اللہ جنت میں محل بنائے ماشاءاللہ۔ ایوب بھائی نے ہمارے 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے، اس کو معلوم تھا 500 دوں گا، پھر 500 مانگے گا، پہلے سے ہی 1000 روپیہ دے دیا اللہ۔